سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید کوئی ریزولوشن پہ بات ہوئی ہے جو اس بات کے خلاف تھی کہ اچکزئی صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے جی اور اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، بات دراصل یہ ہے کہ اس ایوان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اس ایوان کو مضبوط کریں، اس چیئر کو مضبوط کریں، ہماری آواز کو سنا جائے، ہمیں اسپیچ دی جائے، ہمیں میوٹ نہ کیا جائے، ہم جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس ایوان کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ اگر جمہوریت کا لحاظ نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے، باہر اسمبلی لگاتے۔ آپ لوگوں نے بھی تو باہر اسمبلی لگائی تھی۔ جناب اسپیکر، ایوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں کنگ کنسپٹ نہیں ہے، دھاوے نہیں بولے جاتے، چیک نہیں، لیکن جناب اسپیکر یہ ایوان ہمارا ہے اور ہم سب کا ہے اور ہم سب اب ایک کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اتنا سارا کچھ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ایسا کوئی حرکت اس ایوان میں نہیں کیا گیا جس سے یہ تاثر جائے کہ اس کی ڈگنیٹی کو ہماری طرف سے کچھ ہوا ہے، ورنہ اس ایوان کی ہسٹری آپ کو موجود معلوم ہے۔ اس کو لوگوں نے بوگس بھی کہا، جعلی بھی کہا، اس کے ڈاکومنٹس بھی پاڑے، سب کچھ ہوا اور وہ ساری ہسٹری لوگوں کے سامنے، اور پھر ہاؤس میں واپس بھی آ گئے۔ جناب اسپیکر، یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے، یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے۔ بڑا دل دکھایا نا میں نے، ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کی۔ جناب اسپیکر، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، when I speak، جناب اسپیکر، let me complete میرا پوائنٹ یہ۔ میں جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے، جناب اسپیکر، اس وقت وہ آپ کے سامنے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت رکھتا ہے، میری نظر میں نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب ہوں جی، پون، جب ہاں کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب ہے تو پلیز ہمارا تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جناب کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے پروڈکشن آرڈر کیے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے لاجز کو سب جیل ڈکلیئر کیا، کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے 40 گھنٹے کی جگہ 60 گھنٹے ڈیبیٹ کرنے کی دی۔ اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کر کے روز باہر چلے جائیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ جی کھولیں مائک دیتے ہیں۔ جی جناب اسپیکر، ابھی تو بہت کچھ ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ تڑی سے میں نہیں باز، تڑی سے گھبرانے والوں میں سے نہیں، جناب میرے سے پیار سے جو مرضی لے لیں، مگر اس رویے سے نہیں۔ جناب اسپیکر، جی جناب اسپیکر، ایک منٹ، جناب اسپیکر، لیٹس ناٹ میک اٹ بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن۔ جناب اسپیکر، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پارٹی کے لوگوں نے پاکستان کے 12 کروڑ رجسٹر ووٹوں میں سے جو ووٹ پڑا تو 6 کروڑ ووٹ پڑ گیا، 3 کروڑ ہم نے لیا اور 3 کروڑ اس ملک کے 176 پولیٹیکل پارٹیز نے۔ جناب اسپیکر، ہر چیز کے باوجود بھی ہم یہاں رہے، ہم دھرنے پہ نہیں دے گئے۔ ہم نے اس پرائم منسٹر کو یہاں جب پاکستان کی بات ہوئی اور انڈیا کے خلاف بات آئی تو ہم سیسا پھیلائی دیوار آپ کے ساتھ رہے اور ہم نے تالیاں ڈس کے بجائے یہ بھی وزیر اعظم بول رہا تھا۔ جناب اسپیکر، اتنا ڈیوائڈ نہ وہ کریٹ کرے کہ ہم ریورس ہونے میں نہ جائے، جس سے جمہوریت داؤ پہ لگ جائے، جس سے ایوان کا نقصان ہو جائے، جس سے جمہوریت کا نقصان ہو جائے، جس سے آئین کا نقصان ہو جائے۔ کیا ایوانوں میں لوگ یہ نہیں کہتے میں پروسیڈنگ چلنے نہیں دوں گا؟ کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا میں ٹانگیں توڑوا دوں گا؟ ہم نے کہا ہے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے۔ آپ نے تو حملے کی ہمیں بات نہیں کی، پتا تھا، حملے کی ہمیں بات کی۔ بالکل نہیں پتا تھا اس طرح بیٹھنے والے میں سے چور کون ہے۔ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ چور ہیں، یہ اٹھے کو کہا وہ چور۔ تب ہمیں پتہ چلا۔ جناب اسپیکر، جمہوریت میں جب اس ایوان میں لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس ایوان کو مضبوط کرو۔ اچکزئی صاحب وہ انسان ہے جس نے جنرل ضیاء کے 8ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا تھا اور وہ شاید پہلے بندوں میں سے تھے جو اس نے چیلنج کیا۔ اس کے والد محترم خان صاحب نے جمہوریت کے لیے جان دی ہے۔ محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے شاید 1.5 سال ہو گیا، آپ لوگوں کے ساتھ ان کے 30 سال اکٹھے گزر گئے، جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جناب اسپیکر، میرا تو یہی خیال تھا کہ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوگا اور ایوان میں بیٹھ کر کے لوگ حل کریں گے،
لیکن اگر اختلاف رائے کو آپ ایسے لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ایگری کر جائیں گے اور اگر وہ ایگری نہیں کر جاتے ہیں تو وہ ملک غدار ہے, یہ جمہوریت کے خلاف ہے. جی شکریہ. جناب اسپیکر, میں آخر میں صرف ایک عرض کرتا ہوں, وہ محمود خان چکزئی صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. جناب اسپیکر, آپ قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں گے وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن ہم نے اس کی نامینیشن فارم اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کے سامنے سبمٹ کیے ہیں 74 ممبرز کے ساتھ. اس وقت وہ سب سے زیادہ ممبروں کے ساتھ سپورٹ اس کو حاصل ہے. جناب اسپیکر, اس وقت جو رولز کے مطابق ہے یہ صرف اس کا رائٹ ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسمبلی کی سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا, جناب اسپیکر اشتعال دلاتا ہے یہ چیز لوگوں کو, اگر اس کو ایسا لیا جائے کہ وہ آ کر کے کوئی حملہ آور ہو جائے گا اس جگہ پہ. ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتے, نو, ہم آپ کو اس ہاؤس آف دا فلور پہ گارنٹی کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. جناب اسپیکر, یہی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں باہر. کھولیں مائک کھولیں. اس ہاؤس فلور پہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم نے یہاں حملہ آور نہیں ہونا تھا تو اس دن ہوتے جب اوت کی باری آئی تھی, اس دن ہوتے جب 26ویں ترمیم آئی, عدلیہ ڈیوائیڈ ہوا. کیا ریزنیت تھی جب اتنے جلدی میں سارے کچھ چیزیں ہوئی. لیکن ہم یہی فون کر رہے ہیں کہ جس کی میجارٹی وہ کرے. عوام کی موت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. جو ترامیم آپ نے کی ہے ہم اسے سیٹ اسائڈ کریں گے اور ایک مرتبہ پھر اس ہاؤس کا آنر, ڈگنیٹی اور سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ریسٹور کریں گے. جناب اسپیکر, گوہر صاحب جناب اسپیکر, آپ کے رول کی ہم ہمیشہ معترف رہے ہیں کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کائنڈلی آپ اس رول کو نبھاتے رہیں, آپ ان کا سائڈ نہ لیں. وہ کوئی ہوا تو ہم اور طارق صاحب لگے رہیں گے, لیکن آپ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریزولوشن یہ پہلے بتا دیجیے میرا رول ابھی تک کیسا. نہیں, پہلے یہ بتائیے, بند کریں مائک ان کا. پہلے یہ بتائیے کہ میرا رول ابھی تک کیسا رہا ہے. مائک کھولیں. جی جناب اسپیکر, میں جو سیریس بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں, جبکہ آپ کے آدھے سے زیادہ منسٹر کر سے لگے ہوئے تھے کہ صوبائی حکومت بھی نہیں چلنے والی, وہاں ہم نے گورنر رول لکھانا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب اسپیکر, اگر لڑنا ہوتا, لوگوں کو نکالنا ہوتا تو یہاں سے 38 ایمنیز آپ کے ساتھ کے پی کے سے آ رہے ہیں, ہمارے پاس 91 ایم پی اے کے پی کے سے ہیں, 36 ڈسٹرکٹ سے ہمارے ڈی پی او اور پولیس موجود تھے. ہری پور کی سیٹ ہم آپ سے نہیں لے سکے. سمجھو کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جاؤ, کبھی آپ کو حیا آ جائے, شرم آ جائے. شکریہ جی گوہر صاحب.